السلام علیکم، میرا نام ہے سعد فاروق خان اور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں قصہ اسٹیشن میں۔ آج میں آپ کے لیے نیا ایپیسوڈ لے کر آیا ہوں۔ اشفاق احمد صاحب کی تحریر چھوٹا کام۔ سماعت فرمائیے۔ رزق کا بندوبست کسی نہ کسی طرح اللہ کرتا ہے، لیکن میری پسند کے رزق کا بندوبست نہیں کرتا۔ میں چاہتا ہوں کہ میری پسند کے رزق کا انتظام ہونا چاہیے۔ ہم اللہ کے لاڈلے تو ہیں، لیکن اتنے بھی نہیں جتنا خود کو سمجھتے ہیں۔ ہمارے بابا جی کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی آپ سے سردیوں میں رضائی مانگے تو اس کے لیے رضائی کا بندوبست ضرور کریں، کیونکہ اسے ضرورت ہوگی۔ لیکن اگر وہ یہ شرط عائد کرے کہ مجھے فلاں قسم کی رضائی دو تو پھر اس کو باہر نکال دو۔ وقت کا دباؤ شدید ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ برداشت کے ساتھ ساتھ حالات ضرور بدل جائیں گے۔ بس ذرا اندر ہی اندر مسکرانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک راز ہے جو اسکولوں، یونیورسٹیوں اور دیگر اداروں میں نہیں سکھایا جاتا۔ ایسی باتیں تو بس بابوں کے ڈیروں سے ملتی ہیں۔ مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اشفاق صاحب کوئی بابا بتائیں۔ میں نے ایک صاحب سے کہا کہ آپ کیا کریں گے؟ کہنے لگے ان سے کوئی کام لیں گے، نمبر پوچھیں گے انعامی بانڈز کا۔ میں نے کہا انعامی بانڈز کا نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بتاؤ کس کا چاہیے؟ کہنے لگے 40,000 کے بانڈ کا۔ میں نے کہا لکھو 93144567۔ کیوں؟ کیونکہ تم کبھی اسے خرید نہیں سکو گے، کہاں اسے تلاش کرو گے؟ آپ کو انعامی بانڈ کا نمبر تو آپ کی مرضی کا نہیں ملے گا نا۔ آپ بابوں کو بھی بس ایسے ہی سمجھتے ہیں، جیسے میری بہو کو آج کل ایک خانسامہ کی ضرورت ہے۔ وہ اپنی ہر ایک سہیلی سے پوچھتی ہے کہ کسی اچھے سے بابے کا تمہیں پتہ ہو تو مجھے بتاؤ۔ اسی طرح میرے سارے چاہنے والے مجھ سے کسی اچھے بابے کی بابت کا پوچھتے ہیں کہ جیسے کوئی خانسامہ ہو۔ ان بابوں کے پاس کچھ اور طرح کی دولت اور سامان ہوتا ہے جو میں نے متجسس ہو کر دیکھا، حالانکہ میں تو ولایت میں تھا اور پروفیسری کرتا تھا۔ میں نے یہاں آ کر دیکھا کہ یہ بھی تو ایک علم ہے۔ یا اللہ، یہ کیسا علم ہے، اسے کس طرح سے آگے چلایا جاتا ہے کہ یہ مشکل بہت ہے۔ مثال کے طور پر ان بابوں کا حکم ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کام کرو، بڑے کام نہ کرو۔ چھوٹے کاموں کو مت بھولیں، ان کو ساتھ لے کے چلیں۔ چھوٹے کاموں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، لیکن ہم ان باتوں کو مانتے ہی نہیں۔ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چھوٹا کام بھی اہمیت کا حامل ہو؟ جب ہم بابا جی کے ڈیرے پہ گئے تو انہوں نے ہمیں مٹر چھیلنے پہ لگا دیا۔ میں نے 3 پیس سوٹ پہن کر ٹائی لگائی ہوئی تھی، لیکن مٹر چھیل رہا تھا، حالانکہ میں نے ساری زندگی کبھی مٹر نہیں چھیلے تھے۔ پھر انہوں نے لہسن کو چھیلنے پہ لگا دیا اور ہاتھوں سے بو آنا شروع ہو گئی۔ پھر حکم ہوا کہ میتھی کے دانے اور ڈنٹل الگ الگ کرو۔ اس مشقت سے تو اب خواتین بھی گھبراتی ہیں۔ ہماری ایک بیٹی ہے زنیرہ، اس کو کوئی چھوٹا سا کام کہہ دیں کہ بھائی یہ خط پہنچا دینا ہے تو کہتی ہے بابا یہ معمولی سا کام ہے، مجھے کوئی بڑا سا کام دے، اتنا بڑا کہ میں وہ آپ کو کر کے دکھاؤں۔ میں نے کہا یہ خط تو پہنچا دیتی۔ کہنے لگی بابا یہ تو بس پڑا ہی رہ گیا میرے پاس۔ چھوٹے چھوٹے کاموں سے بابوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے ہماری زندگی میں ڈسپلن آئے۔ ہمارے دین میں سب سے اہم چیز ڈسپلن ہے۔ میں 3-4 برس پہلے کینیڈا گیا۔ وہاں ایک ریڈیو اناؤنسر ہے، اب وہ مسلمان ہو گیا ہے، اس کی آواز بڑی خوبصورت ہے۔ میں اس وجہ سے کہ وہ اچھا اناؤنسر ہے اور اب مسلمان ہو گیا ہے اس سے ملنے کے لیے گیا۔ وہ اپنے مسلمان ہونے کی وجوہات کے بارے میں بتا رہا تھا۔ اس نے مسلمان ہونے کی وجہ تسمیہ بتاتے ہوئے کہا کہ وہ سورہ روم پڑھ کر مسلمان ہوا ہے۔ میں پھر کبھی آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو سورہ روم میں کیا نظر آیا۔ میں نے کہا کہ اب ہمارے حالات تو بہت کمزور ہیں۔ اس نے کہا نہیں، اسلام کا نام تو جلی حروف میں سامنے دیوار پر بڑا بڑا کر کے لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا نہیں، ہم تو ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، خاص طور پر ہمیں جس طرح سے گھیرا جا رہا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے گھیرا جا رہا ہے، لیکن اس صورتحال میں سے نکلنے کا بھی ایک انداز ہے، ہم نکلیں گے۔ میں نے کہا کیسے نکلیں گے؟ اس نے کہا کہ جب کوئی 500-600-700 امریکی مسلمان ہو جائیں گے اور اسی طرح سے 600-700 کینیڈین مسلمان ہو جائیں گے اور 850-900 اسکینڈینیوین مسلمان ہو جائیں گے تو پھر ہمارا قافلہ چل پڑے گا، کیونکہ وی آر ڈسپلنڈ۔ اسلام ڈسپلن سکھاتا ہے، نعرہ بازی کو نہیں مانتا۔ میں بڑا مایوس، شرمندہ اور تھک سا گیا۔ اس کی یہ بات سن کر
سوچا کہ دیکھو ہر حال میں ان کی چڑ مچ جاتی ہے، یہ جو گورے ہیں یہ یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اسلام جو ہم کو بہت پیارا ہے، ہم نعرے مار مار کر، گانے گا گا کر یہاں تک پہنچے ہیں اور یہ ہمیں نہیں مل رہا۔ میں نے اس سے کہا کہ اس میں کوئی ہمارا حصہ نہیں ہوگا۔ اس نے کہا نہیں، آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ آپ کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ میں نے کہا یار ہمارا بھی جی چاہے گا کہ ہمارا بھی اس میں کوئی حصہ ہو، دین کو آگے پہنچانے کی بات ہو رہی ہے۔ کہنے لگا ایسا کریں گے جب ہمارا قافلہ چل پڑے تو تم بھی بستر اٹھا کر پیچھے پیچھے آنا اور کہنا سر وی آر آلسو مسلم۔ لیکن آپ میں وہ ڈسپلن والی بات نہیں ہے جناب، اور دنیا جب آگے بڑھی ہے تو وہ نظم سے اور ڈسپلن سے ہی آگے بڑھی ہے۔ جب اس نے یہ بتایا کہ دیکھیے ہمارے دین میں اوقات مقرر ہیں، وقت سے پہلے اور بعد میں نماز نہیں ہو سکتی، اس کی رکعات مقرر ہیں، آپ مغرب کی 3 ہی پڑھیں گے۔ آپ چاہیں گے کہ میں مغرب کی 4 رکعتیں پڑھ لوں کہ اس میں اللہ کا بھی فائدہ ہے اور میرا بھی، لیکن اس سے بات نہیں بنے گی، آپ کو فریم ورک کے اندر ہی رہنا پڑے گا۔ پھر آپ حج کرتے ہیں، اس میں کچھ عبادت نہیں کرنی، طے شدہ بات ہے کہ جب آپ عرفات میں ہیں، کل مزدلفہ میں ہیں، پرسوں منا میں ہیں، اور بس ختم، حج ختم اور کچھ نہیں کرنا، بس جگہ بدلنی ہے کہ فلاں وقت سے پہلے وہاں پہنچ جانا ہے، اور جو یہ کر گیا اس کا حج ہو گیا۔ کچھ لمبا چوڑا کام نہیں ہے۔ دین میں ہر معاملے میں ڈسپلن سکھایا گیا ہے۔ ہمارے بابے کہتے ہیں کہ ڈسپلن چھوٹے کاموں سے شروع ہوتا ہے۔ جب آپ معمولی کاموں کو اہمیت نہیں دیتے اور ایک لمبا منصوبہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں اپنا ذاتی اور انفرادی، تو پھر آپ سے اگلا کام چلتا نہیں۔ کافی عرصہ پہلے میں چین گیا، یہ اس وقت کی بات ہے جب چین نیا نیا آزاد ہوا تھا، ہم سے وہ 1 سال بعد میں آزاد ہوا۔ ان سے ہماری محبتیں بڑھ رہی تھیں اور ہم ان سے ملنے چلے گئے۔ افریقہ اور پاکستان کے کچھ رائٹر چینی حکام سے ملے۔ ایک گاؤں میں بہت دور پہاڑوں کی اوٹ میں کچھ عورتیں بھٹی میں دانے بھوند رہی تھیں، دھواں نکل رہا تھا۔ میرے ساتھ شوکت صدیقی تھے، کہنے لگے یہ عورتیں ہماری طرح سے ہی دانہ بھوند رہی ہیں۔ جب ہم ان کے پاس پہنچے تو وہ عورتیں دھڑا دھڑ پھوس لکڑی جو کچھ ملتا تھا بھٹی میں جھونک رہی تھی اور اپنا رومال باندھے کڑاہے میں کوئی لیکوڈ سا تیار کر رہی تھیں۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم سٹیل بنا رہے ہیں۔ میں نے کہا سٹیل کی تو بہت بڑی فیکٹری ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم غریب لوگ ہیں اور چین ابھی آزاد ہوا ہے، ہمارے پاس کوئی سٹیل کی مل نہیں ہے۔ ہم نے اپنے طریقے کا سٹیل بنانے کا ایک طریقہ اختیار کیا ہے کہ کس طرح سے یہ کیمیکل ڈال کر لوہے کو گرم کرنا ہے۔ یہ عورتیں صبح اپنے کام پر لگ جاتی ہیں اور شام تک محنت اور جان ماری کے ساتھ سٹیل کا ایک ڈالا، یعنی 5 6 7 8 تقریباً کوئی اتنا سیر سٹیل تیار کر لیتی۔ ٹرک والا آتا اور ان سے آ کے لے جاتا۔ انہوں نے بتایا کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، ہم اسٹیل کے بدلے اس سے لے لیتے ہیں، جو بھی چیز ہو۔ میں اب بھی کبھی کبھار اس بات کو سوچتا ہوں کہ سبحان اللہ، ان کی کیا ہمت تھی، ان کو کس نے ایسے بتا دیا کہ یہ کام ہم کریں تو ملک کی کمی پوری ہو جائے گی۔ چھوٹا کام بہت بڑا ہوتا ہے، اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ جو کوئی اسے انفرادی یا اجتماعی طور پہ چھوڑ دیتا ہے مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ اٹلی میں ایک مسٹر کلاؤ ایک بڑا سخت قسم کا یہودی تھا۔ اس کی کوئی 13-14 منزلہ عمارت تھی۔ صبح جب میں یونیورسٹی جاتا تو وہ وائپر لے کے رات کی بارش کا پانی نکال رہا ہوتا اور فرش پہ ٹاکی لگا رہا ہوتا تھا، یا سڑک کے کنارے جھونپڑی ہوتی ہے اسے صاف کر رہا ہوتا تھا۔ میں اسے پوچھتا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، اتنے بڑے آدمی ہو گئے۔ اس نے کہا یہ میرا کام ہے، کام بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا۔ جب میں نے یہ ڈیوٹی لے لی اور اس میں ڈسپلن داخل ہو گیا تو اب میں یہ کام کروں گا۔ میں نے کہا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس نے کہا یہ انبیاء کی صفت ہے، جو انبیاء کے دائرے میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ چھوٹے کام ضرور کرے۔ ہم کو یہ نوکری ملی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرائی تھی، اور ہم یہودیوں میں یہ بکریاں چرانا اور اس سے متعلقہ نچلے لیول کے جو کام ہیں وہ موجود ہیں، تو ہم خود کو حضرت موسیٰ کا پیروکار سمجھتے ہیں اور صحیح طریقے سے سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ کے نبی اپنا جوتا خود گانٹتے تھے، قمیص کو پیوند یا ٹانکا خود لگاتے تھے، کپڑے خود دھوتے تھے، راستے سے جھاڑ جھنکار صاف کرتے تھے، تم کرتے ہو؟ میں کہنے لگا نہیں، مجھے تو ٹانکا لگانا نہیں آتا، مجھے سکھایا نہیں گیا۔ وہ آدمی بڑی تول کی بات کرتا تھا، مجھے کہتا تھا کہ دیکھو اشفاق، تم استاد تو بن گئے ہو لیکن بہت سی چیزیں تمہیں نہیں آتی۔ جب کام کرو چھوٹا کام شروع کرو، اب تم لیکچرر ہو، کل پروفیسر بن جاؤ گے،
تم جب بھی کلاس میں جانا یا جب بھی لوگوں کو خطاب کرنے لگنا اور کبھی بہت بڑا مجمع تمہارے سامنے ہو تو کبھی اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو مخاطب نہ کرنا، ہمیشہ اپنی آواز کو دور پیچھے کی طرف پھینکنا۔ وہ لوگ جو بڑے شرمیلے ہوتے ہیں، شرمندہ سے جھکے جھکے سے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ پچھلی قطاروں میں بیٹھتے ہیں۔ آپ کا وصف یہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ اپنی بات ان کے لیے کہیں، جب بات چھوٹوں تک پہنچے گی تو بڑوں تک خود بخود پہنچ جائے گی۔ میں اس کی باتوں کو کبھی نہیں بھلا سکتا۔ جب میں اپنے بابا جی کے پاس آیا تو میں نے کلاؤ کی یہ بات انہیں بتائی۔ انہوں نے کہا، دیکھو ہماری کچھ ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، مثلاً یہ مجھے سکھایا گیا ہے کہ سوئی میں دھاگا ڈالنا سیکھو۔ سبزیاں چھیلنے کی تو میری پریکٹس ہو چکی ہے، اب بابا جی نے فرمایا کہ سوئی میں دھاگا ڈالنا سیکھو۔ اب یہ بڑا مشکل کام ہے، میں ایک آنکھ بند کرتا اور کبھی دوسری آنکھ کانی کرتا، لیکن اس میں دھاگا نہیں ڈلتا تھا۔ خیر، میں نے ان سے کہا کہ اچھا جی دھاگا ڈال دیا، اس کا فائدہ؟ کہنے لگے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اب تم کسی کا پھٹا ہوا کپڑا، کسی کی پھٹی ہوئی پگڑی سی سکتے ہو۔ جب تک تمہیں لباس سینے کا فن نہیں آئے گا تم انسانوں کو کیسے سیو گے؟ تم تو ایسے ہی رہو گے جیسے لوگ تقریریں کرتے ہیں، بندہ تو بندے کے ساتھ جڑے گا ہی نہیں۔ یہ سوئی دھاگے کا فن آنا چاہیے۔ ہماری مائیں، بہنیں، بیبیاں جو لوگوں کو جوڑ کے رکھتی تھیں وہ یہ چھوٹے چھوٹے کاموں سے کرتی تھیں۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اس ملک کی آبادی کروڑوں میں ہے اور ان کروڑوں بندوں کو کس طرح کھانا مل رہا ہے۔ کیا کوئی فیکٹری انہیں کھانا فراہم کرتی ہے یا کوئی ٹرک آتا ہے؟ آپ اپنے گھر تشریف لے کے جائیں اور ٹھنڈا بینگن گرم کر کے یا اماں سے کہیں کہ دال ڈال دیں، مکس کر کے گھی ڈال دیں، اسی طرح سے ہمیں کھانا مل رہا ہے اور ان چھوٹے کاموں سے کتنی بڑی آبادی پل رہی ہے۔ آپ اس بارے میں ضرور سوچئے گا کہ اگر کام فیکٹری یا یوں بڑی بڑی چیزوں سے ہوتے تو سب کے سب بھوکے رہ جاتے۔ یہ تو خواتین کا خاصہ ہے کہ وہ سب کو کھانا بنا کے دیتی ہیں۔ آپ ان چند بڑے بڑے اشتہاروں کی طرف نہ دیکھیں جن میں لڑکیاں برگر کھا رہی ہوتی ہیں، ان کے ہونٹ آدھے لپسٹک سے لال ہو رہے ہوتے ہیں، آدھی کیچپ سے لال ہو رہے ہوتے ہیں۔ بڑا خوبصورت اشتہار ہوتا ہے، جیسے شیرنی ہرن کا پٹھا کھا رہی ہو۔ گھر کے لوگوں کو بسم اللہ کر کے کھانا دینے کا سارا درجہ خواتین کو ہی حاصل ہے۔ جب گھروں میں یہ خواتین کھانا پکانے کے لیے نہ ہوں تو مرد تو بھوکے رہ جائیں۔ ان مردوں کو تو نہ کھانا بنانا آتا ہے نہ گھر چلانا۔ یہ ضرور یاد رکھیے کہ انبیاء کے غلامی یا ان کے نوکری میں شامل ہونے کے لیے چھوٹے کام کو ضرور اختیار کریں، اگر آپ ان کی نوکری چاہتے ہیں تو، کیونکہ یہ کام انہوں نے کیے ہیں۔ میرا منجھلا بیٹا جب ایف اے میں تھا تو کہنے لگا مجھے بکریاں دے دیں، پیغمبروں نے بکریاں چرائی تھیں، میں بھی چراؤں گا۔ ہم نے اس کو بکریاں لے دیں، لیکن وہ 5ویں 6 دن روتے ہوئے آیا اور کہنے لگا یہ تو بڑا مشکل کام ہے، میں ایک کو کھیت سے نکالتا ہوں تو دوسری ادھر بھاگ جاتی ہے۔ پھر میں نے ان دونوں کے گلے میں رسی ڈال دی۔ میں نے بابا جی سے پوچھا کہ انبیاء کو بکریاں چرانے کا حکم کیوں دیا جاتا تھا؟ تو بابا جی نے فرمایا کہ چونکہ آگے چل کر زندگی میں ان کو نہ ماننے والے لوگوں سے ان کا سامنا کرنا پڑتا تھا، ان کا کفار سے واسطہ پڑنا تھا، اس لیے ان کو بکریوں کے ذریعے سکھایا جاتا، کیونکہ دنیا میں جانوروں میں نہ ماننے والا جانور بکری ہی ہے، ہمیشہ اپنی مرضی کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا کرکٹ کا موسم ہے جو کہ ہمیشہ ہی رہتا ہے، اس پہ غور کریں۔ میں کوئی اتنا اچھا واچر تو نہیں ہوں، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ ہر بیٹسمین اپنے مضبوط ہاتھوں اور مضبوط کندھوں پر استقلال جمائے ہوئے قدموں، اپنے سارے وجود اور اپنے سارے سیلف کی طاقت کے ساتھ ہٹ نہیں لگاتا، بلکہ اس کے سر کی ایک چھوٹی سی جنبش ہوتی ہے جو نظر بھی نہیں آتی۔ اس جنبش کے نہ آنے تک نہ چوکا لگتا ہے نہ چھکا لگتا ہے، جب وہ بیلنس میں آتی ہے تب شاٹ لگتی ہے۔ سرکس کی خاتون جب تار پہ چلتی ہے تو وہ بیلنس سے یہ سب کچھ کرتی ہیں۔ میں بھی جس رستے سے آیا ہوں مجھے آدھا گھنٹہ کھڑا رہنا پڑا، کیونکہ ہماری بتی تو سبز تھی لیکن دوسری طرف سے آنے والے ہمیں گزرنے نہیں دے رہے تھے اور راستہ نہ دے کر کہہ رہے تھے کہ جو کرنا ہے کر لو، ہم تو اس ڈسپلن کو نہیں مانتے۔ یہ سوچ خطرناک ہے۔ بظاہر کچھ باتیں چھوٹی ہوتی ہیں لیکن وہ انتہائی ضروری اور نہایت بڑی اہم ہوتی ہیں۔ میں نے تھوڑے دن ہوئے ایک ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھا، جیسا کہ میری عادت ہے ہر ایک سے پوچھتا رہتا ہوں کیونکہ ہر ایک کا اپنا علم ہوتا ہے۔ میں نے اسے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ کرایہ کہاں سے ملتا ہے؟ اس نے کہا سر مجھے یاد تو نہیں، کسی نے خوش ہو کر میں نے اسے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ کرایہ کہاں سے ملا آج تک؟ اس نے کہا مجھے یاد تو نہیں، کسی نے خوش ہو کر زیادہ کرایہ دے دیا ہو، البتہ یہ مجھے یاد ہے کہ میری زندگی میں کم سے کم کرایہ مجھے کب اور کتنا ملا۔ میں نے کہا کتنا؟ کہنے لگا 8 آنے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا بارش ہو رہی تھی،
یا ہو چکی تھیں۔ میں لاہور میں نسبت روڈ پہ کھڑا تھا۔ بارش سے جگہ جگہ پانی کے چھوٹے چھوٹے جوہر سے بنے ہوئے تھے، تو ایک بڑی پیاری سی خاتون وہ اس پٹری سے دوسری پٹری پہ جانا چاہتی تھی، لیکن پانی کے باعث جا نہیں سکتی تھیں۔ میری گاڑی درمیان میں کھڑی تھی، تو اس خاتون نے گاڑی کا ایک دروازہ کھولا اور دوسرے سے نکل کر اپنے مطلوبہ پٹری پر چلی گئی اور مجھے اٹھنی دے دی۔ ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ مسکرانا سیکھنا چاہیے اور اپنی زندگی کو اتنا سخت نہ بنا لیں کہ ہر وقت ہی دانت کھینچتے رہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ڈسپلن کے راز کو پالیں گے اور خود کو ڈھیلا چھوڑ دیں گے اور ریلیکس کریں گے۔ اللہ آپ سب کو اور آپ کے عزیز و اقارب کو آسانی عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔